یہ وائٹ ہاؤس ہے، یہاں پر کئی سربراہان مملکت تشریف لا چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد کئی ایسے صدور ہیں، خاص کر زیلنسکی جیسے لوگوں کو ٹرمپ کی جانب سے امداد کے طعنے بھی ملے ہیں، مگر سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا امریکہ کے اندر تاریخی استقبال کیا گیا ہے۔ اس استقبال کی جہاں اپنی جگہ اہمیت ہے، وہیں اس تمام تر معاملے سے ٹرمپ انتظامیہ سے اسرائیل ناخوش نظر آ رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسرائیل اس تمام تر معاملے پر ٹرمپ انتظامیہ سے کیوں کر ناخوش ہے؟ تو بات کچھ یوں ہے کہ رواں سال کی ماہ مئی کے اندر ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ کا دورہ کیا تھا، اور اس دورے کے دوران صدر ٹرمپ نے اسرائیل کا دورہ نہیں کیا تھا، اور اس دورے کے دوران ہی یہ سوال بڑی شدت سے سر اٹھانے لگا تھا کہ آخر ٹرمپ نے اسرائیل کا دورہ کیوں کر نہیں کیا ہے۔ بہرحال اس وقت ٹرمپ کی سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی ملاقات کے دوران ایک تاریخ کا سب سے بڑا سودا طے پایا تھا، اور یہ سودا 142 ارب ڈالر کا دفاعی ساز و سامان کا سودا تھا۔ اس کو بڑے بڑے نیوز گروپ نے تاریخ کا سب سے بڑا سودا قرار دیا تھا۔ اس سودے کے حوالے سے اسی وقت اسرائیل کی جانب سے ٹرمپ پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ اگر ٹرمپ انتظامیہ نے سعودی عرب کو F-35 یا دیگر جدید ہتھیار فراہم کیے تو اسرائیل کی مڈل ایسٹ کے اندر چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ حال ہی میں جب کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے امریکہ کا دورہ کیا ہے، تو اس دورے کے دوران سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان F-35 سمیت 300 جدید امریکن ٹینکس کا سودا طے پا گیا ہے۔ اس حوالے سے اسرائیل کی لابنگ فرمز نے بھرپور کوشش کی ہے، مگر اب یہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان دفاعی معاہدہ طے پا چکا ہے، اور اس دفاعی معاہدے کے بعد اسرائیل کی مڈل ایسٹ میں فضائی برتری ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ اور سیو ورلڈ میگزین کے مطابق اسرائیل فضائی برتری کے لحاظ سے 6 نمبر پر ہے، جبکہ سعودی عرب کا نمبر 13واں ہے۔ لیکن اب خطے میں دونوں ممالک قریباً برابر ہی ہو چکے ہیں۔ یہی خواہش اسرائیل کی تھی کہ اگر F-35 کی ڈیل ہو بھی صحیح تو سعودی عرب کم از کم ابراہیمی معاہدوں میں شامل ہو۔ اس حوالے سے جب صحافی نے ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال پوچھا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے گیند محمد بن سلمان کی کورٹ میں پھینک دی۔ But I think you have a very good feeling toward the Abraham Accords. Yes, definitely, Mr. President. We want peace for the Israelis, we want peace for the Palestinians, we want them to coexist peacefully in the region, and we will do our best to reach that date. اب سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے، لیکن یہاں پر یہ سوال ضرور بنتا ہے کہ آخر ٹرمپ نے اسرائیل کے پریشر کے باوجود سعودی عرب کو F-35 کی ترسیل کا معاہدہ کیوں کر لیا ہے۔ بنیادی طور پر اس وقت روس مڈل ایسٹ کے اندر بہت زیادہ دلچسپی لے رہا ہے، اور روس مڈل ایسٹ کے کئی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے میں امریکہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی ملک اسے چھوڑ کر، اور خاص کر قریبی ملک اسے چھوڑ کر روس کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جائے۔ اس کے علاوہ اب امریکہ خطے میں توازن لانے کے لیے یا اسرائیل کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے سعودی عرب کے ساتھ امریکہ نے F-35 کا معاہدہ کیا ہے۔ یہ بات بڑی عجیب سی محسوس ہوتی ہے کہ ٹرمپ نتنیاہو کو کیوں کر قابو کرنا چاہتا ہے۔ تو یہاں سے بڑی دلچسپ کہانی شروع ہوتی ہے۔ ٹرمپ نے جس وقت الیکشن کمپین شروع کی تو امریکن عوام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد امریکہ کو جنگوں سے نکالیں گے، اور امریکن عوام سے وصول کیا گیا ٹیکس امریکن عوام پر ہی لگائیں گے۔ مگر جس وقت ٹرمپ نے صدارت کا عہدہ سنبھالا اور حال ہی میں غزہ امن معاہدے کے بعد جس طرح نتنیاہو کی جانب سے غزہ امن معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور اس معاہدے کو بچانے کے لیے ایک بار امریکن نائب صدر اور اسٹیٹ آف سیکریٹری کو بھی اسرائیل کا دورہ کرنا پڑا ہے، تو ایسے لگ رہا ہے یا حالات ایسے دکھائی دے رہے ہیں اب امریکہ کا اسرائیل پر کنٹرول نہیں رہا ہے۔
اب نتنیاہو اپنی من مرضی کر رہا ہے، جبکہ اندرون امریکہ سے ٹرمپ پر پریشر ہے کہ وہ ہر صورت امریکہ کو جنگوں سے نکالے۔ اسی لیے ٹرمپ نے خطے میں توازن برقرار رکھنے کے لیے سعودی عرب کے ساتھ F-35 کی ڈیل کی ہے۔ اب اس ڈیل کے ذریعے اسرائیل کو یہی تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ آج امریکہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی ڈیل کر رہا ہے اور ممکن ہے کہ کل کسی اور گلف کنٹری کے ساتھ بھی دفاعی ڈیل کر سکتا ہے۔ بنیادی طور پر اس دفاعی ڈیل کے ذریعے ٹرمپ اسرائیل کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جبکہ ان سب باتوں کے علاوہ ایک اور اہم بات بھی ہے، اور وہ ہے سعودی انویسٹمنٹ کی۔